بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تحویل قبلہ یا مسلمانوں کا قبلہ کعبہ شریف کا بننا۔ یعنی ایک وقت میں مسلمان فلسطین اور بیت المقدس کی طرف رخ کیا کرتے تھے، پھر اسے چھوڑ کر مسلمان خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کرنے لگے۔ کیا واقعہ ہوا تھا، کیسے تحویل ہوئی تھی، کب کا واقعہ ہے یہ، اس کی تفصیل انشاءاللہ سبق میں پڑھیں گے۔ لیکن اپنے معمول اور اپنی عادت کے مطابق اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس سے جو پچھلا سبق تھا ہم اس کا خلاصہ پڑھیں گے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو گزشتہ سبق کے اندر ہم نے جو عنوان تھا وہ تھا ہجرت مدینہ کے بعد کچھ متفرق واقعات۔ ان متفرق واقعات کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ انصار جو تھے وہ زراعت پیشہ تھے اور مہاجرین جو تھے وہ تاجر تھے۔ ان زراعت اور تاجروں کے اتحاد و اتفاق سے مدینہ منورہ کی ترقی کی نت نئی راہیں کھلنے لگی۔ پھر ابتدائی طور پر جب مسلمان مہاجرین مکہ سے آئے تھے تو وہ بیمار پڑنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بیماری کا شکوہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور یہ بیماری مدینہ سے اور مسلمانوں سے ٹل گئی۔ پھر ہم نے یہ پڑھا اس سبق میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے قریباً 8 ماہ بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ کفار قریش نے کمزور مسلمانوں کو مکہ میں ہی روک لیا اور ان کو مسلمانوں کی طرف آنے، یثرب کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مسلمان ان اپنے کمزور اور گرفتار بھائیوں کی وجہ سے بڑے پریشان رہے اور نماز میں مسلسل 1 مہینے تک ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، ان کی رہائی کے لیے اللہ رب العزت سے گریہ وزاری کرتے رہے۔ پھر آخر میں ہم نے اصحاب الصفہ کی کچھ عادات، صفات اور ان کے تعداد وغیرہ کے بارے میں پڑھا اور یوں یہ سبق مکمل ہوا ہمارا۔ اب ہمارا جو آج کا سبق ہے اس کا عنوان ہے تحویل قبلہ یعنی قبلے کا بدل جانا۔ قبلے کے بدل جانے کے حوالے سے اصولی بات یاد رکھنی چاہیے، معنی و مطلب اس کا یاد رکھنا چاہیے کہ تحویل قبلہ کا مطلب خدا کو بدلنا یا اللہ کی عبادت سے انحراف وغیرہ مقصود نہیں ہے۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں بالکل واضح کر دیا تھا کہ مشرق میں رخ ہو یا مغرب میں رخ ہو، اصل مقصد تو اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا دھیان ہے۔ لہذا یہ چیزیں کوئی مستقل نہیں، مستقل یہ ہے کہ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں، اپنا معبود و خدا کس کو مانتے ہیں۔ لہذا جو منافقین نے اعتراض کیے، جو یہودیوں نے اعتراض کیے کہ یہ کیسا دین ہے جو قبلے بدلتا رہتا ہے، وہ کوئی حیثیت، کوئی وقت بالکل بھی نہیں رکھتے۔ اصل حکم اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرف کہیں گے مسلمان اس طرف رخ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی پہلے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تھا تو مسلمانوں نے اس طرف کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تو مسلمانوں نے اپنا قبلہ اسے بنا لیا، اور اصل عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک رہے، جب تک قیام فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، نماز ادا فرماتے تھے، اور نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں ادا فرماتے تھے کہ بیک وقت ایک ہی وقت میں خانہ کعبہ کو بھی اور مسجد اقصی بیت المقدس کو بھی اپنا قبلہ بنایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ یوں اختیار فرمایا کرتے تھے کہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے نماز ادا فرماتے تھے، سامنے اپنے خانہ کعبہ کو رکھتے تھے اور اس کے جنوب میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ شمال میں یہ سارا کا سارا علاقہ اور بیت المقدس بھی سامنے ہی آ جائے۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو یہ انداز اختیار کرنے میں مشکلات پیش آئیں، اور یہ مشکلات اس لیے پیش آئی کہ خانہ کعبہ کا اور بیت المقدس کا سمتوں کا بہت فرق ہے۔ ایک سمت میں خانہ کعبہ ہے مدینہ سے، اور مدینہ سے دوسری اس کے بالکل مخالف سمت میں بیت المقدس ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو مدینہ کے شمال میں بیت المقدس ہے اور مدینہ کے جنوب میں بیت اللہ الحرام یا خانہ کعبہ ہے۔ لہذا مدینہ میں رہتے ہوئے ان دونوں سمتوں کو بیک وقت نماز کے لیے قبلہ بنانا مشکل تھا۔ لہذا یہ ضروری تھا کہ کسی ایک چیز کو، کسی ایک خطے کو، جگہ کو قبلہ بنایا جائے، اور مسلمانوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا۔ اللہ کے حکم سے اس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز
ادا فرماتے رہے۔ اب اس کو مزید تفصیل سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے بیت المقدس کہاں ہے اور خانہ کعبہ کہاں ہے۔ تو ہمیں نقشے میں جو نظر آ رہا ہے، یہ لال کلر کا جو گول دائرہ نظر آ رہا ہے، یہ یثرب یا مدینہ منورہ ہے۔ اس کے شمال میں جو ہے یہ شام کا علاقہ ہے، اور یہاں پر فلسطین اور بیت المقدس ہے۔ اور اس کے جنوب میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مکہ، طائف اور حنین نظر آتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر مسجد حرام ہے۔ اب جو شخص مدینہ میں ہوگا وہ یا تو اپنا رخ جنوب کی طرف کرے گا یا شمال کی طرف کرے گا، دونوں ایک وقت میں نہیں ہو سکتے تھے، لہذا اللہ کے حکم سے مسلمانوں نے اپنا رخ شمال کی طرف کیا اور بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا، اور نماز میں اسی کی طرف متوجہ ہو کر اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے مسلمان مسلسل بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا کر اپنی نمازیں ادا فرماتے رہے، اور یہ سلسلہ 16 ماہ تک جاری رہا کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلی تمنا، ایک دلی خواہش، ایک دلی ارمان تھا کہ میری نماز کا جو قبلہ ہے وہ مسجد حرام اور بیت اللہ کا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سنت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ خانہ خدا تعمیر کیا تھا، ہمارے رخ بھی اس طرف ہونا چاہیے۔ اس تمنا و تڑپ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں کبھی کبھی آسمان کی طرف بھی اٹھ جایا کرتی تھی، تو حضور علیہ السلام کی انہی کیفیات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 میں یہ ذکر کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے پیغمبر، ہم آپ کا آسمانوں کی طرف رخ اٹھانا اور بار بار دیکھنا یہ دیکھ رہے ہیں، ہم بہت جلد آپ کا قبلہ وہ بنا دیں گے جو آپ کو پسند ہو۔ تو اس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب اپنا رخ مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف پھیر دیجئے۔ تو اس طریقے سے یہ تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ یہ سن 2 ہجری کا بڑا خاص واقعہ ہے، جس میں اللہ رب العزت کے حکم سے مسلمانوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ اور مسجد حرام کو بنایا۔ اگر ہم اس کی تاریخ دیکھیں، 15 رجب پیر کا دن تھا، سن 2 ہجری تھی جب یہ حکم نازل ہوا، اور اس وقت کون سا نماز کا وقت تھا؟ دونوں اقوال ہیں اس حوالے سے، یا تو ظہر کی نماز کا وقت تھا یا عصر کی نماز کا وقت تھا۔ غرض یہ کہ نماز ایسی تھی جس کی 4 رکعتیں تھیں، اور ان 4 رکعتوں میں بھی ایسے ہوا تھا کہ 2 رکعت کی ادائیگی ہو چکی تھی، ان کی تکمیل ہو چکی تھی، نبی علیہ السلام حضرات صحابہ کرام کو 2 رکعت پڑھا چکے تھے، بقیہ 2 رکعت باقی تھی، کہ اسی دوران وحی نازل ہوئی نماز کے اندر ہی، اور اس وحی کے اندر تحویل قبلہ کا، قبلہ کے بدلنے کا حکم نازل ہوا۔ لہذا نبی علیہ السلام بھی اور حضرات صحابہ کرام بھی نماز کے اندر ہی تحویل کیا، انہوں نے بدلا اپنا قبلہ اور اس کی سمت تبدیل کر دی، اور اس طریقے سے وہ گھوم گئے نماز کے اندر ہی اندر۔ اب جس مسجد کے اندر یہ خاص واقعہ پیش آیا تھا اسے مسجد قبلتین کہا جانے لگا۔ قبلتین یہ قبلہ کی تسنیہ یا 2 کا صیغہ ہے، جس میں 2 قبلوں کی والی مسجد جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اس کا منظر بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ معروف مسجد ہے جس کے اندر نبی علیہ السلام نے اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ الحرام، مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف پھیرا تھا۔ یہاں پر نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے۔ اس مسجد کا نام مسجد بنو سلمہ تھا، اور چونکہ یہ علاقہ بنو سلمہ کا علاقہ تھا جو بیر روما کے قریب لگتا تھا، یہاں پر نبی علیہ السلام کسی کام سے تشریف لائے تھے، دعوت و تبلیغ کا یقیناً کوئی کام تھا، تو اس کے بعد نبی علیہ السلام یہیں پر تھے اور نماز ادا فرما رہے تھے کہ یہاں پر ہی تبدیلی قبلہ کا حکم آیا، اور نبی علیہ السلام نے اپنا قبلہ تبدیل کیا، اور مسلمانوں نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنا قبلے کا رخ جو تھا وہ تبدیل کر لیا۔ تو الحمدللہ یہاں پر جا کر ہمارا یہ جو درس تھا تحویل قبلہ کا، یہ پایہ تکمیل کو پہنچا، مکمل ہوا۔ اپنے اس درس میں ہم نے کیا پڑھا، ایک مرتبہ پھر ہم اس سارے کے سارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ آج کے اس درس میں ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو خانہ کعبہ اور مسجد اقصی دونوں کو سمت قبلہ بنایا کرتے تھے، دونوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو ایک وقت میں دونوں کو قبلہ بنانا مشکل ہوا، تاہم نبی علیہ السلام نے بیت المقدس اور فلسطین میں واقع مسجد اقصی کو اپنا قبلہ بنایا، اور 16 ماہ تک یہ
قبلہ برقرار رہا، تاہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی تمنا تھی کہ ہمارا جو مذہب دین ابراہیمی ملت ابراہیمی ہے اور ان کا مسکن جو تھا اور ان کی جو بنا تھی، تعمیر جو انہوں نے کی تھی وہ خانہ خدا کی تھی، ہم بھی اسی خانہ خدا کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کریں گے۔ اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دلی تمنا کو پورا فرمایا اور تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ یہ تحویل قبلہ کا حکم نماز کے اندر ہی آیا تھا، لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر ہی اندر گھوم گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ بھی گھوم گئے۔ اور جس مسجد میں یہ خاص واقعہ پیش آیا وہ مسجد بنو سلمہ تھی، جس سے مسجد قبلتین کہا جانے لگا۔ اس کے مقام وغیرہ کے متعلق ہم نے آج کے درس میں پڑھا۔ تو یوں ہمارا درس الحمدللہ اور اس کا خلاصہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ اگلے کسی درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔